of December 1998 was at Bombay in Andheri Jamaat Khana. Ya li Madad. اندھیری کی جماعت میں جب سے بمبئی میں آیا 1938 سے اندھیری کی جماعت کے ساتھ میرا دل بندھا ہوا ہے. مرحوم وزیر چنارا یہاں تھے, مورانی فیملی یہاں تھی, ابھی بھی ہے. بڑی ایماندار جماعت ہے. سب جماعتیں اچھی ہیں, لیکن بعض جماعتیں خوش دل ہوتی ہیں. جماعت کا بھی ایک بدن ہے. جیسے ایک آدمی اس کا شریر ہے, ایسا جو کمپنیاں ہوتی ہیں, ادارے ہوتے ہیں, اسی طرح سے جماعتیں, کمیونٹیز, ان کا ایک بدن ہے. اور اس کے اندر بھی اسپرٹ جو ہے جماعت کی, وہ اس کی جان ہوتی ہے. مکھی صاحب نے مجھے وہ پنچیک دیا ہے, ابھی میں دیکھتا ہوں کہ کیا فگر بھروں. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ یا قیام. بہت نزدیک ہے. اور ایک چیز دیکھنا, وہ ہوں نہیں ہونا چاہیے. ہے جی نبی محمد بوجھو بھائی, تو تمہیں پامو امام, مشرک من تو کافر کہیے, مومن دل قرآن الہی بھید تن پونا لیجیے. مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو مومنو. یہ سارا گنان جو ہے اللہ ایک خاصن سب کا, اس ہر پارٹ کے اندر ایک بڑا بڑا لیسن اور گائیڈنس ہے. اس گنان کے اندر خدا کی وحدانیت اور خدا کی بڑائی, اور خدا سب کا مالک ہے. پنجابی زبان میں خصم کہتے ہیں مالک کو, شوہر کو, ہسبینڈ کو بھی خصم کہتے ہیں, سیٹھ کو بھی خصم کہتے ہیں. تو جو خدا ہے وہ سب کا مالک ہے. رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل نبیوں کے سردار تھے. ہر ایک اسماعیلی کو محمد مصطفیٰ کی ہسٹری جاننی چاہیے, اور رسول اللہ کی باتیں کرنا عبادت میں شامل ہے. اسلام کے اندر 73 فرقے ہیں, 73 سیکٹس ہیں. خود رسول اللہ کی حیاتی میں 2 سیکٹ ہو گئے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بنتے بنتے آج 73 سیکٹس ہیں. ان میں ایک اسماعیلی سیکٹ ہے. یہ جو 73 سیکٹس ہیں,
ان کے اندر شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، یہ مین سیکشن ہے۔ پھر شیعوں کے اندر سب سیکشن ہوئے اور وہ 29 ہیں۔ سنیوں کے اندر بھی سب سیکشنز ہوئے اور وہ لوگ 32 ہیں۔ پھر ان کے اندر سے تو کچھ ایسے سیکٹس نکل آئے کہ جو صوفیانہ طریقہ کسی مرشد کو اپنا گرو بنا کے اور اسلام کی اسپرٹ اور سمجھ کے اوپر چلے۔ صوفیوں کے اندر سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، لیکن صوفی جو ہیں وہ شریعت سے باہر تو نہیں، لیکن شریعت کے اوپر زیادہ عمل نہیں کرتے، وہ طریقت کے اوپر چلنے والے ہیں۔ ہمارا یہ جو فرقہ اسماعیلی ہے طریقہ، ہم شیعہ ہیں اور ہم حضرت امام کی امامت کو قائم دائم مانتے ہیں۔ کسی اور فرقے کے اندر حضرت امام کی جو گائیڈنس اور درونی اور اس کی شناخت وغیرہ کا کوئی پرنسپل نہیں۔ شیعوں میں زیادہ مشہور جو ہیں وہ اثنا عشری ہیں۔ اثنا عشریوں کے اندر 12 امام تک کی مانیتا ہے۔ ان کا 12واں امام غائب ہو گیا اور پھر ان کے بعد کوئی امام نہ آیا، حالانکہ قرآن شریف اور حدیثوں کے اندر سے امام ہمیشہ دنیا میں رہے گا، قائم دائم ہے، مگر پھر بھی بعض ایسے فرقے نکلے کہ انہوں نے غلط رستہ لیا، امام قائم ہو گیا۔ ایسا ہی بہرے جو ہیں وہ ہمارے آدھار میں 18th امام مولانا مستنصر باللہ فرسٹ تک ہمارے ساتھ رہے، اور وہ لوگ بھی اسماعیلی ہیں، لیکن ہم نظاری اسماعیلی ہیں، وہ لوگ مستعلیویہ اسماعیلی ہیں۔ اثنا عشری لوگ بھی ہمارے امام 5ویں امام جعفر صادق تک ہمارے ساتھ رہے، اور بعد میں وہ موسیٰ کاظم کے پیچھے چلے، ہم اسماعیل کے پیچھے چلے، جس سے ہمارا نام پڑ گیا اسماعیلیہ۔ لیکن ہمارے امام جو 16ویں امام تھے، امام حاکم بھی امر اللہ، ان کی وفات کے بعد اسماعیلی طریقے کے جماعت کے اندر سے ایک اور گروپ نکل گیا کہ انہوں نے حاکم بھی امر اللہ کو خدا کا اوتار مانا اور کہا کہ وہ واپس آئیں گے۔ امام حاکم غائب نہیں ہوئے۔ ایک رات کو مولانا امام حاکم سفید گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور ان کا ایک غلام ان کے ساتھ تھا، کائرو سے باہر نکلے آدھی رات کے بعد، اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ نہ اس غلام کا پتہ لگا، نہ مولانا حاکم کا پتہ لگا۔ کئیوں نے یہ سوچا کہ شاید کسی نے قتل کر دیا، لیکن نہ گھوڑا ملا، نہ لاش ملی امام کی، نہ اس غلام کی۔ ایک دوسری روایت کے حساب سے ایسا ہے کہ بعض جگہ تک پہنچ کے اندھیرے میں امام حاکم بھی امر اللہ نے غلام کو کہا کہ تو واپس چلے جا، تو وہ واپس آ گیا۔ یہ دونوں روایتوں میں ایک بات تو سچ ہے کہ مولانا امام حاکم گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے گئے۔ اگر کسی نے مارا ہوتا تو کم از کم گھوڑے کا تو پتہ لگتا۔ تو جو روز ایسا کہتے ہیں کہ امام حاکم گھوڑے پہ بیٹھ کے آسمان پہ چلے گئے، جیسے رسول اللہ گھوڑے پہ بیٹھ کے معراج پہ گئے اور 1000 سال کے بعد واپس آئیں گے۔ 1000 سال 1988 میں ہو گیا، 10 برس اوپر ہو گئے۔ ہماری اس جماعت کے اندر سے ایسے بہت سے فرقے چھوٹے چھوٹے نکلتے رہے۔ جس طرح ایک جیتا شریر ہوتا ہے، جیتا آدمی ہے، اس کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے، گند نکلتا ہے،
मुंह से थूक निकलती है, नाक में से पानी निकलता है, कानों में से मैल निकलती है, क्योंकि जीता शरीर है और लिविंग बदन के अंदर से ये चीजें निकलती रहती हैं कि जो शरीर के काम की नहीं। इस्माइली तरीका, इस्माइली कम्युनिटी, इस्माइली कौम जो है वो एक जीती जागती कौम है, तो उसके अंदर से कभी कभी थोड़ा थोड़ा गंद निकलता रहता है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह तार ने वफात पाई, मौलाना हाजिर इमाम तखत नशीन हुए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की वफात थर्सडे को, जुमेरात को 11 जुलाई 57 में हुई। शुक्रवार निकल गया, शनिचरवार को तीसरे दिन शाम के वक्त लॉर्ड्स बैंक के लोग आए और वो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की विल लेके आए। बरकत विला में, जहां इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जिनेवा में वफात पाई, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की जो बॉडी मुबारक थी वो पड़ी रही और लॉर्ड्स बैंक के 2 आदमी, उनके लॉयर्स आए और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की विल पढ़ी गई कि एटॉमिक एज होने के कारण से मैं चाहता हूं कि मेरा सक्सेसर एक जवान होवे और इसलिए मैं अपने बेटे अली को बाईपास करके मैं अपने पोतरे को, जिसका नाम करीम है, उसको मैं इमामत सौंपता हूं। इस विल के हिसाब से जो बीच में 2 दिन निकल गए, हमारी जमातों के अंदर जुदी जुदी जगहों के ऊपर थोड़ा कमोशन हुआ। मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि इट्स ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री और अभी तक ये बात कहीं लिखी नहीं गई, लेकिन आज रिकॉर्ड हो रही है, तो ये भी एक किस्म की रिकॉर्डिंग है कि ये चीज कही गई। 80 बरस की मेरी उम्र हुई, मालूम नहीं कब तक जीऊं, लेकिन मैं वो बातें तो जो जरूरी हैं जमात के फ्यूचर के लिए भी, मैं अपनी वाज़ों में थोड़ी थोड़ी कहता रहता हूं। सीरिया के जमात ने जब ये सुना कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने वफात पाई, तो उन्होंने फौरन प्रिंस अली खान के नाम से मुखी के हाथ पे बैत शुरू कर दी। सारी सलमिया की जमात ने प्रिंस अली खान को अपना इमाम तस्लीम किया। लेकिन जब तीसरे दिन ये हुआ कि प्रिंस अली खान नहीं मगर उनके फर्जंद मौलाना शाह करीम को इमामत मिली, तो अब वो लोग कंफ्यूज हो गए, मुझा गए। प्रिंस अली खान खुद गए उधर सलमिया और उनको कहा, आओ मेरे हाथ पे मेरे बेटे की नाम से बैत करो। और मौलाना हजर इमाम की जो बैत थी सलमिया जमात की तरफ से, प्रिंस माँ बाप ने अपनी मौजूदगी में ली। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पंजाब में सरगोदा, चिनियोट, हाफिजाबाद, इस एरिया में पर्टिकुलरली सरगोदा की जमात ने जमात खाने में से इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की फोटो निकाल डाली, प्रिंस अली खान की फोटो रखी और प्रिंस अली खान के नाम की बैत ले ली। प्रिंस अली खान का नाम दुआ के अंदर शामिल किया गया। लेकिन तीसरे दिन जब पता लगा कि ये इमामत तो शाह करीम की है, तो वो लोग अड़ गए। उनके पास मिशनरी भेजे गए, उनके पास आदमी भेजे गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इमामत बेटे को मिलनी चाहिए। इसके लिए हजर इमाम का, शाह करीम का तौबा करता हूं, कोई हक नहीं, हक है, क्योंकि नस इमाम ने की है, उसमें किसी का हक नहीं। लेकिन वो लोग अड़े रहे। प्रिंस
علی خان نے ان کو خط لکھا کہ میں امام نہیں ہوں، میرا بیٹا امام ہے، میرے دادا کے حکم سے، میرے باپ کے حکم سے دادا نے پوتے کو اپنی امامت دی ہے۔ اور یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ امامت ہمیشہ ونش پرمپرا چلی آتی ہے، بیٹے اور پوتے میں کوئی فرق نہیں، یہ جو سلسلہ ہے ہمارا پرنسپل ہے وہ بالکل بجا اور قائم ہے۔ امام سلطان احمد شاہ نے اپنی ول کے اندر اسی چیز کا خلاصہ کیا تھا، لیکن وہ نہ مانے۔ 2.5 برس کے بعد بدقسمتی سے پرنس نامدار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گزر گئے۔ یہ بات جون کی 12 تاریخ 1960 میں ہوئی، 1 2 2.5 لگ بھگ 3 سال ہوئے۔ اب تو پرنس علی خان گزر گئے تو اب تو امامت شاہ کریم کی ہونی چاہیے نا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ٹیڑھے آدمی ٹیڑھے ہوتے ہیں، انہوں نے پرنس امین کو اپنا امام ڈکلیئر کیا، کیونکہ کہنے لگے کہ پرنس کریم نے غلط طریقے سے، استغفر اللہ، معافی چاہتا ہوں، غلط طریقے سے امامت حاصل کر لی، حالانکہ ان کی بھول ہے۔ امامت کوئی چیز نہیں ہے کہ اٹھائی جائے، امامت تو دی جاتی ہے، اور یہ اتھارٹی خدا کے نور کی صرف امام ہی ایگزرٹ کر سکتا ہے، اور امام سلطان محمد شاہ ہے۔ اے دینداروں، آج تک یہ گروپ نکل گیا، ان میں سے 2-3 آدمی واپس آئے، لیکن یہ 100 کے قریب ہیں۔ کہنے کا میرا مقصد تھا کہ اسماعیلی ہسٹری پڑھو تو 1400 سال کی اس ہسٹری کے اندر رسول اکرم سے لے کے آج تک ہمارے طریقے میں سے اس قسم کے کچھ لوگ نکلتے رہے، کیونکہ جیتا شریر ہے، گند نکلتا رہتا ہے۔ زمانے کے حساب سے کچھ لوگ جو اپنے مذہب کی اسٹڈی نہیں کرتے اور دوسروں کے مذہب کی اسٹڈی کر کے اپنے خیال وچار بنا لیتے ہیں، ان کو اسماعیلی مذہب دکھتا ہے، ان کو اسماعیلی مذہب دکھتا ہے، ان کو پیڑ ہوتی ہے اسماعیلی طریقے کے ساتھ۔ ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ مذہب کو قبول نہیں کرتے، لیکن اپنی مرضی سے مذہب کو مروڑنا چاہتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک فلسفر تھا کارلائل، وہ کہتا ہے آئی فالو مائی ریلیجن، آئی ڈونٹ لیٹ مائی ریلیجن فالو می۔ میں اپنے مذہب کے پیچھے چلتا ہوں، لیکن مذہب میرے پیچھے نہیں چلتا۔ اور مذہب جو ہے وہ اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے اس میں سے گائیڈنس لیتا ہے۔ انسان پیدا ہوا ہے، اس میں عقل نہیں، آہستہ آہستہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے عقل کھلتی ہے، ایکسپیرئنس ملتا ہے، علم ملتا ہے، لیکن چھوٹی عمر کے اندر بعض دفعہ کچھ ایسے خیالات انسان کے دماغ میں جم جاتے ہیں، اس وقت نہیں نکلتے، لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے، ریشنل بن جاتا ہے، خود کی تھنکنگ پہ آتا ہے، تو اس وقت پھر اس کے اندر سے ایسے وچار پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو سب سے پہلے اپنی ماں کا دودھ ملتا ہے۔ اسی طرح سے میں اپنی وعظوں میں کہا کرتا ہوں کہ دوسری ماں کی دھاون پینے سے پہلے اپنی ماں کی دھاون پیو، یعنی دوسروں کے مذہب کی اسٹڈی کرو، اس کے پہلے اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو، پہلے دیکھ لو کہ میری ماں کیسی ہے۔ اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی کرنے کے بعد واللہ باللہ خدا کی قسم دنیا میں کوئی مذہب اس آدمی کے دل کے اوپر اثر نہیں کرے گا جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، پھر وہ دوسری ماں کا دودھ نہیں پیتا۔
اور جس ماں نے جنم دیا ہے اس آدمی کے لیے اسی ماں کا دودھ فائدہ مند ہے دنیا کے اندر ایسی باتیں بنتی ہیں کہ ماں گزر گئی اور پھر دوسری ماں نے دودھ پلایا، یہ باتیں ہیں، لیکن جس ماں کے خون سے اس کا بدن بنا ہے اس جیسا تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ وہ ماں ہے۔ اسماعیلی طریقے میں ہم نے جنم لیا ہے، اسماعیلی جماعت میں پیدا ہوئے، یہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ جس جماعت کے اندر خدا کا نور زندہ موجود قائم دائم حاضر بیٹھا ہے کہ اس کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہو۔ ایسا مذہب ساری دنیا میں کدھر نہیں ہے، کدھر نہیں۔ کبھی کبھی عالموں کے ساتھ، دوسری قوم کے عالموں کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، بحث بھی ہوتی ہے، تو ان کو میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی دیکھو، خدا کے ناموں میں، اس کی صفتوں میں، خدا کے جو نام ہے ایکچولی یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہے، یعنی اس کی صفت ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت پیسہ ہے تو ہم اس کو مالدار کہتے ہیں، یہ مالدار اس کا ایٹریبیوٹ ہے، اس کی صفت ہے۔ ایک آدمی بڑا طاقت والا ہے تو ہم اس کو پہلوان کہتے ہیں۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا، تو رحیم اس کا ایٹریبیوٹ ہے۔ خدا تعالیٰ سب کو پالتا ہے، روزی دیتا ہے، تو ہم اس کو رب کہتے ہیں، یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے۔ اسی طرح سے خدا کا ایک ایٹریبیوٹ ہے المبین۔ المبین، مبین کہتے ہیں کہ جس کو ہم آنکھ سے دیکھ سکیں، ظاہر، حاضر۔ اور ہماری دعا کے سیکنڈ پارٹ میں یہ آیت ہے، احصیناہ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، وہ امام کے جس کو تم دیکھ سکو۔ یہ خدا کی صفتیں ہیں۔ خدا آنکھ سے دکھتا ہے، کوئی بھی دنیا کے مسلمان نہیں مانتے، کیونکہ ہماری آنکھوں کی طاقت نہیں ہے کہ ہم نور کو دیکھ سکیں۔ ہماری حدیثوں میں نبی کریم کی جو حدیثیں ہیں ان کے اندر ہمارے لیے بہت سی گائیڈنس ہے۔ میں دو جگہ بول کے آیا ہوں واعظوں میں کہ رسول کی حدیثیں پڑھو، اور اس طرح پڑھو کہ جیسے آپ کوئی چیز ڈھونڈتے ہو۔ اور اس کے اندر میں نے نام لیا المشکات المصابیح، کیونکہ 6 ڈفرنٹ صحابی نہیں تھے وہ، لیکن 6 ڈفرنٹ عالموں نے، شیخوں نے حدیثیں اکٹھی کی۔ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت سے لوگوں نے نبی کی حدیثیں لکھی، یعنی نبی کے پاس جاتے تھے، نبی باتیں کرتے تھے، فرمان کرتے تھے، مثالیں، ایگزامپلس دیتے تھے، تو لوگ گھر آ کے لکھ لیتے تھے۔ اس زمانے کے اندر لکھنا پڑھنا بہت تھوڑا تھا، زیادہ لوگ جو تھے وہ الٹریٹ تھے، تو یہ جو لکھی ہوئی چیزیں تھیں پھر لوگوں کو سناتے تھے۔ بہت مدت کے بعد، 150 برس کے بعد، ایک شخص جس کا نام حضرت بخاری کہتے ہیں، محمد عبداللہ بخاری، اس نے 14 لاکھ 1.4 ملین حدیثیں اکٹھی کی۔ جس کے پاس گئے اس کے پاس سے پوچھا، ایک ہی حدیث کو 1000 آدمیوں نے ڈفرنٹ طریقے سے بیان کیا ہے، تو کاغذ پہ لکھی ہوئی، چمڑے پہ لکھی ہوئی، کپڑے پہ لکھی ہوئی، لکڑی پہ لکھی ہوئی، پتھر پہ لکھی ہوئی، گیلی مٹی کر کے اس کی سلیٹ بنائی اور اس کے اوپر لکھی ہوئی، اس طرح اس نے حدیثیں اکٹھی کی۔ بکری کی سکن کے اوپر لکھی ہوئی حدیثیں اکٹھی کی۔ قرآن بھی اسی طرح سے لکھا گیا تھا، وہ زمانے میں کاغذ نہیں تھا، لیکن پھر بھی بہت موٹا جاڈا کاغذ بنتا تھا، ریئر بنتا تھا۔ تو اس
इमाम बुखारी ने, सुन्नियों के इमाम बुखारी ने 14 लाख हदीसें इकट्ठी की और लगभग सारी जिंदगी निकल गई इनको सिलेक्ट करते करते। एक हदीस 500 आदमियों ने बयान की है, तो अपने कयास से, अपने ख्याल और अपने तखय्युल से इसने सोचा कि इसमें से ये ठीक लगता है। अभी वो सच्चा है कि नहीं वो कुछ पता नहीं, क्योंकि एविडेंस नहीं है। एक ही हदीस लोगों ने सुनी, जुड़े जुड़े लोगों ने उसका बयान किया, तो जरूर फर्क पड़ जाता है। फिर भी इस तरह से बुखारी की हदीस है, अबू मुस्लिम की हदीस है, इब्न माजा की हदीस है, वाक़दी की हदीस है, इसहाक़ की हदीस है, और फिर और भी दूसरे इनके ऐसे आलिम इमाम वगैरह हुए, तो जैसे हजरत हाकिम थे, मालिक थे, इनकी हदीसें भी इकट्ठी करके, तो किसी एक आलिम ने बहुत बरसों के और मुद्दत के बाद, 200-300 बरस के बाद, सब हदीसों में से चुन चुन के निकाली। लगभग 7-7.5 हजार हदीसें इस मिशकातुल मसाबीह में है। लेकिन इस तमाम खजाने के अंदर हार्डली, मैं भूल नहीं करता तो 10 से 15% हदीसें सच्ची लगती हैं। क्यों नहीं कहा सच्ची हैं? क्योंकि मैं अथॉरिटी नहीं और मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं कि मैं कह सकूं कि सच्ची है, लेकिन ये कहता हूं क्योंकि बार बार पढ़ी है, ये कहता हूं, अक्ल कबूल करती है जिस चीज को, तो मैं कहता हूं सच्ची लगती है। इन हदीसों के अंदर हमारे इमाम की शनाख्त, जमात खाने की हाजिरी, इबादत बंदगी के तरीके, मिल के बैठ के जमात के अंदर दुआ पढ़ी जाए, ऐसी कितनी ही चीजें हैं। और इन चीजों के अंदर जो ईमान की शनाख्त की चीजें हैं, मुझे ताज्जुब ये होता है कि ये बड़े बड़े आलिम ऐसे हैं कि उनको हजारों हदीसें मुंह पे याद हैं, और फिर भी इन हदीसों के अंदर जो रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमाम की शनाख्त की बातें की हैं, लोग उनको बाईपास कर देते हैं या भूल जाते हैं। नबी कहते हैं कि हर जमाने के अंदर इमाम मौजूद रहेगा, कयामत तक रहेगा, और ये जमीन हजर इमाम के कदम के बगैर नहीं रह सकती। अगर एक आंख की पलक जितना भी इमाम का कदम इस दुनिया से उठ जाए तो ये दुनिया जो है ये टूट फूट जाए। नबी कहते हैं कि जिस आदमी ने अपनी जीवन के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर जो इमाम मौजूद है उसकी शनाख्त नहीं की, उसका हुक्म नहीं माना, तो वो जाहिल की मौत मरा और दोज़ख में जाएगा। नबी कहते हैं कि जो अली का चेहरा है वो खुदा का चेहरा है। नबी कहते हैं कि जिसने अली के चेहरे पे नजर की उसने इबादत की। अली के चेहरे को देखना यानी उसका दीदार करना इबादत है। ये सब इस्माइली तरीके और प्रिंसिपल है। मुर्तज़ा अली कहते हैं, और ये बात नबी ने भी कही, मुर्तज़ा अली ने कहा कि मैं और मोहम्मद एक ही नूर में से है। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं मैं और अली हम एक ही नूर में से हैं। एक हदीस कि जिस हदीस को हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते। मौलाना हुसैन छोटे थे, आपको ये तो पता है कि इमाम हसन बड़े थे, इमाम हुसैन छोटे थे, और दोनों लगभग 6-6 महीने मां के पेट में रहे। लगभग 8 महीने या 8.5 महीने इमाम हुसैन अपने बड़े भाई से छोटे थे। थोड़ी ठंडी पड़ रही थी। इमाम हुसैन
हार्डली चंद महीने के थे, 8-10 महीने के, और मौलाना हुसैन और हसन दोनों के साथ रसूल अकरम को बहुत प्यार था, बहुत प्यार करते थे, और खास करके छोटे के साथ। तो इमाम हुसैन को इस ठंडी में बाहर लेके निकले। उनको हर रोज अपने इन नवासे में से कभी कभी दोनों साथ होते थे, बाहर निकलते थे मदीने के अंदर, ताकि लोग देखें ये मेरे बच्चे हैं। तो इमाम हुसैन को अंदर अपने बगल में रखा हुआ है और ऊपर चोखा पहना है। वो झब्बा ऐसा है कि इधर से उधर डबल ब्रश कैसा होता है ऐसा छुपा लिया, ऊपर ये खुला था, सांस लेते थे। और इस गर्मी के अंदर ठंडी के वक्त में मौलाना हुसैन आराम से सोए हुए थे और खुश खुश रसूलुल्लाह चलते जा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सामने मिले, सलाम किया। अभी ऐसा बल्क था ना इस तरह, तो कहने लगा या रसूलुल्लाह क्या उठाया है? हुजूर ने ऐसा खोल के दिखाया तो इमाम हुसैन अंदर सोए गए थे। हज़रत अबू बकर देख के खुश हुए, दिल में खुश हुए कि नहीं पता नहीं, लेकिन खुश हुए। कहते यार नबी आपको इससे बहुत प्यार है? कहने लगे हाँ, अना मिनल हुसैन व हुसैन मिनी, मैं हुसैन में से हूं और हुसैन मेरे में से है। मैंने कहा ना कि यह हदीस ऐसी है कि जिसको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, अभी समझने की चीज है। मैं कभी कभी जब मुसलमान आलिमों के साथ बात करता हूं तो जब ये वाकया आता है तो बेचारे चुप हो जाते हैं। अभी नबी कहते हैं कि हुसैन मेरे में से है, ये बात तो सच है, क्योंकि इसकी मां नबी की बेटी है, तो नबी के खून में से इसकी मां पैदा हुई और उसके खून में से हुसैन पैदा हुए। सच बात है कि ये हुसैन मेरे में से है, लेकिन नबी ये कहे कि मैं हुसैन में से हूं, अकल कबूल नहीं करती। अभी क्या करना? कैसे? वो तो उसमें से आया, लेकिन मोहम्मद कहते हैं मैं इसमें से हूं। मैं आपको इसका भेद बताऊं और सीखो और लोगों से बात कह सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से अली के लिए भी कहा है अना मिनल अली व अली मिन्नी, मैं अली में से हूं और अली मेरे में से है। अना मिनल हसन व हसन मिन्नी, यानी कि अली मेरे में से है, मैं अली में से हूं, हसन मेरे में से है, मैं हसन में से हूं, हुसैन मेरे में से है, मैं हुसैन में से हूं। अभी ये मैं हूं और ये है, शरीर की बात नहीं है, शरीर की बात नहीं है, ये बात नूर की है। रसूल अकरम फरमाते हैं कि हर नबी के साथ मैं था, कि हर नबी का जो नूर था वो मेरा नूर था। और ये तमाम कायनात, जो कुछ भी आसमान जमीन स्टार्स वगैरह, जो कुछ भी खुदा ने क्रिएट किया, होल क्रिएशन मेरे नूर में से बनी है, नबी कहते हैं। यानी कि नबी का ये कहना कि ये तमाम क्रिएशन मेरे नूर में से बनी है, तो खुदा का वो एट्रीब्यूट कि जिसको हम क्रिएटर कहते हैं, अल खालिक कहते हैं, खुदा खालिक है, खुदा क्रिएटर है, तो क्या दो क्रिएटर हुए? मोहम्मद कहते हैं मैं क्रिएटर हूं, अल्लाह कहता है मैं क्रिएटर हूं, तो दोनों के अंदर कोई झगड़ा तो है नहीं, तो फिर ये झगड़ा काय का? हकीकत यही है कि जो नबी कह रहे हैं कि मेरा नूर सबसे पहले खुदा ने अपने नूर में से जुदा किया, कुछ नहीं था, कोई चीज नहीं थी, सिर्फ खुदा था। मैं किस जगह, या तो प्राइवेट कोई गैदरिंग में या शायद किसी वाज में अभी अभी मैंने कहा है कि खुदा बिल्कुल अकेला था, वो रहीम है,
کوئی گناہ آدمی کرے، بھول کرے تو وہ رحم کرے، کس پہ کرے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ خدا کریم ہے، کریم کہتے ہیں بخشش دینے والے، سخی داتا کو، تو کوئی ہے ہی نہیں تو خدا کس کے اوپر اپنی سخاوت دے رہے؟ اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے، کوئی ہے ہی نہیں تو خدا کس کو پالے؟ کوئی تھا ہی نہیں۔ اور یہ تمام ایٹریبیوٹس جو خدا کے ہیں وہ ایکٹیو نہیں تھے، تو خدا نے یہ سوچا کہ میں رحیم ہوں، میں عادل ہوں، میں کریم ہوں، میں رؤوف ہوں، یہ تمام میری جو صفتیں ہیں، ان صفتوں کو ظاہر کرنے کے لیے میں کریٹ کروں۔ تو جو کریشن کا پلان تھا، محمد کو پیدا کیا اپنے نور میں سے، اور جب محمد کو اپنے نور میں سے پیدا کیا تو اس نور میں سے تمام کریشن بنی۔ تو محمد خالق ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹ الخالق ہے، خدا کا جو ایٹریبیوٹ دی کریٹر ہے، اس کو اللہ نے پرسونیفائی کیا محمد کے روپ میں۔ جس طرح سے رحمت للعالمین کہا محمد کو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تمام جہانوں کے لیے، جتنے بھی یونیورسز ہیں ان تمام یونیورسز کے لیے محمد جو ہے وہ رحمت ہے۔ تو خدا نے اپنی رحمت کو محمد کے روپ میں پرسانیفائی کیا، یعنی محمد سر سے پاؤں تک خدا کی رحمت کا روپ ہے۔ اس کو اوتار کہتے ہیں، ہندوؤں کے اوتار نہیں، اسلامی نظر سے اسماعیلی مذہب کے اندر اس کو اوتار کہا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت کا اوتار ہے۔ اس کا بدن بھی پاک ہے، اس کا نام بھی پاک ہے، اس کے نام سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اس کے نام سے مشکلیں دور ہوتی ہیں، اس کے نام سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، کیونکہ وہ خدا کی رحمت ہے۔ اس لیے یہ حدیثوں کے جملے میں نبی کہتے ہیں، اے مسلمانوں، جب خدا سے دعا مانگو تو دیا کرو۔ آپ کو کچھ یاد آیا میرے یہ کہنے سے؟ نبی کہتے ہیں جب تم خدا سے دعا مانگو تو میرا واسطہ دیا کرو، اے خدایا یہ تکلیف آ گئی، محمد کے صدقے، محمد کا واسطہ یہ میری مصیبت دور کر دے۔ رسول کہتے ہیں تمہاری مراد پوری ہوگی۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا مولا تو ہماری مشکلیں دور کر، پیر جے پرساد ہے دکھ دور کر دے۔ پیر کون ہے؟ محمد، محمد کا نور پیر ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر تو یہ چیز ہم کو 1000 برس پہلے سکھائی گئی کہ جب بھی دعا مانگے تو پیر کا واسطہ دو۔ پیر جے پرساد محمد نہیں تھا، پیر یعنی محمد رسول اللہ، اور یہ نام اس لیے لیا گیا کہ اول پیر، اول مرشد رسول اللہ ہے، اس سے پہلے کوئی پیر نہیں تھا۔ تو جتنے بھی نبی تھے وہ سب محمد ہی محمد تھے، بھلے کسی کا نام عیسیٰ تھا، کسی کا ابراہیم تھا، کسی کا آدم تھا، لیکن وہ سب کے سب محمد تھے، محمد کا نور تھے۔ جب اپنے نور میں سے اللہ نے جدا کیا نبی کے نور کو تو خود علی بنا۔ علی محمد یک خدا، حق شناسی دفع بلا۔ نبی کا یہ کہنا کہ انا و علی من نور واحد، واحد یعنی ایک، میں اور علی ہم ایک ہی نور ہیں، ایک ہی نور میں سے ہیں۔ یہی دونوں اللہ کی صفتوں کے مینیفیسٹیشنز ہیں، جن کو ہم مینیفیسٹیشن کو عربی میں مظہر کہتے ہیں، سنسکرت میں اس کو اوتار کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے وہ اوتار کے وہ اس کے شریر کو بھی نور کے طور پہ مانتے تھے، وہ ہماری مانیتا نہیں ہے۔
کیونکہ ایمان کا جو بدن ہے، البتہ ساری دنیا کے اندر وہ بدن کے جس میں اللہ کا نور رکھا ہے وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پوتر اور پاک ہے، لیکن ہم اپنے مولا کے بدن کی پوجا نہیں کرتے۔ وہ ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہوا ہے، بڑا ہو گیا ہے، بیمار ہوتا ہے، کھانا پینا کھاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے خدا کو زمین میں دفن نہیں کیا۔ امام سلطان محمد شاہ کو دفن کیا، مولانا مرتضیٰ علی سے لے کے تمام امام دفن ہیں، یہ حسن آباد کے اندر مولانا شاہ حسن علی امام باپ دفن ہیں، تو ہمارا کوئی خدا دفن نہیں ہوا۔ استغفر اللہ، خدا تو جنم مرن سے اونچا ہے، خدا تو پاک ہے، نہ بھوک لگتی، نہ پیاس لگتی، نہ اس کو نیند ہے، وہ چیز نور ہے۔ ہمارا سارا جتنا بھی مذہب اسماعیلی طریقہ ہے اس کے جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ نور پہ ہے۔ نور مولانا شاہ کریم حضرت امام۔ ہم اس کے بدن کی پوجا نہیں کرتے، اس کے نور کی پوجا کرتے ہیں، اور نور اللہ ہے، کیونکہ اس کا کوئی بدن نہیں۔ اب وہ نور ہمیں آنکھ سے دکھ نہیں سکتا، کیونکہ ہماری طاقت یہ سورج کو دیکھنے کی نہیں ہے، تو وہ تو کروڑوں سورجوں سے بھی زیادہ ہے، ہماری یہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ اب خدا کا یہ کہنا کہ میں مبین ہوں، تم مجھے آنکھ سے دیکھو، تو ابھی سمجھاؤ مجھے مولوی صاحب، خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اور خدا کہتا ہے کہ مجھے آنکھ سے دیکھو، میں آنکھ سے دکھتا ہوں۔ اب یہاں آ کے منجھا جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی سچا اچھا جواب نہیں ہوتا، ہمارے پاس ہے کہ وہ جو نور ہے وہ محمد کے روپ میں، علی کے روپ میں ہے۔ بی بی عائشہ کے پاس بیٹھے تھے، باتیں چیتیں ہو رہی تھی، کھانا کھا چکے تھے۔ رسول اللہ کی ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں حیات تھیں، اور سب کا ایک ایک روم تھا، اور وارہ کرتی ایک دن ادھر، ایک دن ادھر، ایک دن ادھر اس کے گھر پہ رہتے تھے، ادھر سوتے تھے، ادھر کھاتے پیتے تھے۔ نبی محمد نے 25 برس کی عمر میں، نبی محمد بوجھو بھائی، رسول اللہ کو جانو، 25 برس کی عمر میں کنوارے تھے، 2 دفعہ ودوا ہو چکی بی بی خدیجہ سے شادی کی، 2 دفعہ ودوا ہو گئی، اور دونوں شوہروں سے ایک ایک بیٹی تھی، ام کلثوم تھی اور رقیہ تھی۔ تو جب شادی کی رسول اللہ سے تو نیچرلی یہ بیٹیاں بھی ساتھ آئیں، اور نبی نے ان کو اپنی بیٹیوں کے ذریعے ہی، بیٹیوں سمجھ کے ہی ان کو پال پوس کے بڑا کیا اور شادیاں کی۔ اب ہوا کیا کہ دونوں نے حضرت عثمان کے ساتھ ون آفٹر اندر شادی کی۔ حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ تھے۔ اب شیعہ سنیوں میں یہ بات کے اوپر چھوٹا سا جھگڑا ہے، لیکن میں آپ کو تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ یہ تمام باتیں آپ کو 200 کتابیں پڑھنے پر بھی شاید پتہ نہ لگے، کیونکہ ان کی ریسرچ ہونی چاہیے۔ تو عثمان کے ساتھ پہلے ایک لڑکی کی شادی ہوئی، وہ مر گئی، تو پھر دوسری لڑکی کی شادی کی، لیکن یہ دونوں بیٹیاں بی بی خدیجہ کی پہلے 2 شوہروں سے تھیں، رسول اللہ سے نہیں تھیں۔ پھر بھی ہمارے سنی بھائی حضرت عثمان کو رسول اللہ کا جمائی کہتے ہیں، سن ان لا کہتے ہیں، حالانکہ وہ داماد نہیں تھے، لیکن سوسائٹی سوشل کے حساب سے داماد تھے۔ ساری امت رسول اللہ کے بچے ہیں، مگر یہ ان کو رسول اللہ کے لہو سے پیدا ہوئی بیٹیوں کے طور پہ مانتے ہیں، جو غلط ہے۔ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، بی بی فاطمہ۔ تو حضرت بی بی خدیجہ کے ساتھ شادی کی، اس کے بعد اور بھی ودواؤں سے شادی کی، چھوڑی ہوئی عورتوں سے شادی کی، سب عمر میں بڑی تھی۔ 53 برس کی رسول اللہ کی عمر ہوئی تو ام سلمہ 73 ایئرس کی تھی۔ اب نبی پاک نے یہ اتنی شادیاں کی، کارن یہ تھا کہ یہ جو عرب تھے سینکڑوں سال سے ایک دوسرے کے دشمن تھے،
ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب کا دشمن تھا. ان میں کوئی طریقے سے بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. تو نبی نے ایک اسٹیٹس مین شپ کی. ہر جو میجر ٹرائبس تھے اور بڑے پاورفل انفلوئنشل ٹرائبس جو تھے, ان میں سے ایک ایک ودوا بڈھی سے شادی کی اور کامن داماد بن گئے. تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے, ان کی دشمنیاں مٹ گئیں, یارانہ کرا دیا, رشتہ داری کرا دی, ریلیشن شپ بنا دیا. یہ رسول اللہ کی ڈپلومیسی تھی. ایک لڑکی تھی جو کنواری تھی اور 13 برس کی تھی کہ جس کے ساتھ رسول اللہ نے شادی کی, یہ بی بی عائشہ تھی. لیکن بی بی عائشہ نے فتور بھی بہت مچائے ہیں. سب سے زیادہ تنگ کیا نبی کو بی بی عائشہ. اور ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم بی بی عائشہ کے گھر سے غصے میں بولتے بولتے زور زور سے اس کے گھر سے باہر نکلے اور ایسا ہاتھ کر کے کہتے ہیں بی بی عائشہ کے کمرے کی طرف, اس گھر میں سے فتنے پیدا ہوں گے. اور ایک دن اتنے کنٹال گئے, یعنی تھک گئے رسول بی بی عائشہ کے ساتھ, کہنے لگے آستہ سے, میری ماں عائشہ نفرت کی نظر سے دیکھتی تھی. نبی کی عورتیں ہماری مائیں ہیں, امہات المومنین ہیں. تو نبی کریم بیٹھے تھے یہاں بی بی عائشہ کے گھر میں, وہی کی باتیں ہو رہی تھی. کہنے لگی یا نبی, خدا تعالیٰ کے ناموں میں یہ جو نام ہے کہ وہ مبین ہے, اور ایک دوسرا نام یہ ہے الظاہر. خدا کا ایک اور نام ہے الظاہر. ظاہر کہتے ہیں اپیرنٹ, اوپن, جس کو ہم ہمارے سامنے موجود ہے, ظاہر ہے. ایک آدمی چھپا ہے, وہ دکھتا نہیں, لیکن وہ باہر آ جائے تو ہم کہتے ہیں ظاہر ہو گیا. اب یہ دونوں نام یہ ڈپکٹ کرتے ہیں کہ آنکھ سے خدا دکھتا ہے. تو نبی کہتے ہیں ہاں دکھتا ہے. تو یا نبی, ہم کبھی خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو وہ کبھی نظر آتا ہے. اب رسول اللہ کچھ چھین چھین کے کھاتے تھے, نظر نیچی تھی, اس کے سوالوں کے جواب بھی دیتے تھے. اتنی دیر میں سامنے سے مرتضی علی چلے آتے ہیں. علی کا چہرہ ایسی گول داڑھی تھی, نبی کی داڑھی لمبی تھی نوک والی. مرتضی علی کا گول چہرہ تھا, نبی کا چہرہ ایسا لمبا تھا. مرتضی علی کی یہ آنکھ کی جو بروز تھی, آئی بروز, وہ ایک ہی لائن تھی, بیچ میں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی. ہماری ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے, لیکن نبی کی یہ ایک ہی لائن تھی, ادھر آئی بروز ملی ہوئی تھی. مرتضی علی کی جو آنکھیں تھیں وہ ایسی آنکھیں تھیں کہ کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا. رسول اللہ کی آنکھیں ایسی تھی کہ ابھی سو جائیں گے, ابھی سو جائیں گے, ابھی سو جائیں گے, کہ ہارڈلی 30 کے 40% آنکھیں کھلی رہتی تھی, باقی بند رہتی تھی. اور عموماً حضور بیٹھے ہوتے تھے تو نبی کی آنکھیں بند رہتی تھیں اور یا زمین کے اوپر ٹکی رہتی تھیں. باتیں بھی کرتے تھے تو رسول اللہ زمین پہ دیکھتے دیکھتے باتیں کرتے تھے, اور بہت کم لوگوں سے آنکھ ملا کے باتیں کرتے تھے. اور محمد رسول اللہ کے اپوزٹ مرتضی علی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے رکھتے تھے. بڑی بڑی آنکھیں تھی. اگر آپ میں سے کسی نے امام سلطان محمد شاہ کو دیکھا ہے 60 برس کی عمر کے اوپر والوں نے, تو امام سلطان محمد شاہ کی آنکھیں ایکسٹرا لارج آنکھیں تھیں, اور ان آنکھوں کی وہ طاقت تھی کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا, آدمی چکر کھا جاتا تھا. مرتضی علی جب ہی چلے آئے, رسول کہتے ہیں عائشہ دیکھ, تو ایسا پھر کے دیکھا تو مرتضی علی فرمایا دیکھ یہ خدا کا چہرہ ہے. علی کو, مرتضی علی کو نبی
عائشہ کو سمجھا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا چہرہ ہے۔ کیا یہ کفر ہے؟ اور یہ حدیث میں نے آپ کو کہا کہ سنی بھائیوں نے جمع کی ہوئی ہے، شیعوں کو تو چھوڑ دو، میں نے شیعوں کی باتیں نہیں کی ہیں۔ نبی محمد بوجھو بھائی تو تم پانو امام، تمہیں امام کی شناخت نبی کے جاننے سے ملے گی، کیونکہ نبی بتاتا ہے کہ امام کون ہے اور امام کیسا ہوتا ہے۔ نبی کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کہتے ہیں کہ علی سے محبت کرنا عبادت ہے، حب علی ایمان، علی کی محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ اگر علی پر ایمان نہیں تو کسی پر ایمان نہیں، خدا پہ ایمان ہے، محمد پہ ایمان ہے، اور علی پر ایمان نہیں تو ایمان ہے ہی نہیں۔ میرے الفاظ نہیں ہیں مومنوں، ظاہر الفاظ چھپی ہوئی کتابوں میں ہے۔ حب علی ایمان، بغضہ علی کے ساتھ ہیٹ کرنا، علی کے ساتھ دل میں ہیٹریڈ رکھنا یا علی کو ناپسند کرنا، فرماتے ہیں کفر و نفاق، یہ کفر ہے اور امت کے اندر جھگڑا ڈالنے کی بات ہے۔ متضالی کہیں کام کر کے آئے، مزدوری کرتے تھے متضالی، پسینہ بہت ہوا، ایک درخت کے سائے میں مرتضالی نے اپنے اوپر کی شرٹ نکال دی اور زمین پہ لیٹ گئے۔ پسینہ خود نکلا، ایسا پڑکھا پھیرے، ایسا پہلو پھیرے کہ چاروں طرف سارے بدن پہ مٹی لگ گئی۔ نبی نکلے تو دیکھا مرتضالی زمین پہ سوئے ہیں، بہت ہنسے، نزدیک آئے، ہاتھ میں لکڑی تھی تو رسول نے مرتضالی کے پاؤں کے نیچے تلوے پہ لکڑی ماری یا اس کو تھوڑا ایسا کریز کیا، پتہ ہے تلوے میں کھجلی کرو تو آدمی کھینچ لیتا ہے۔ مرتضالی کی آنکھ کھلی تو نبی کہتے ہیں یا ابو تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ علی کو مٹی کا باپ کہا، مٹی کا مطلب وہ مٹی نہیں، یہاں مٹی سے مطلب تراب ساری دنیا کو بھی کہتے ہیں اور تراب بھیگی ہوئی مٹی کو بھی کہتے ہیں مرتضالی کے ناموں میں، اور یہ نام بہت پیارا تھا، مرتضالی کو بھی یہ نام پسند تھا ابو تراب۔ علی کی جو صفتیں ہیں وہ پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علی کا درجہ کیا ہے، وہی نور حسن حسین میں سے اتر کے ہمارے اسماعیلی امامت اور پیری کے سلسلے میں یہ نور چلا آتا ہے۔ اس لیے نبی نے کہا کہ انا من الحسین، حسین منی، میں حسین میں سے ہوں، حسین میرے میں سے ہے، اور میں حسین میں سے ہوں، اس کا مطلب یہ کہ حسین سے میری نسل چلے گی، زین العابدین سے میری نسل چلے گی، مولانا شاہ کریم میں سے جو نسل چل رہی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی نسل ہے۔ محمد کو جاننے سے ہمیں امام کا پتہ لگتا ہے۔ یہی دو ویکتیاں ہیں کہ جو زمانے کے اندر ہر وقت موجود ہیں، ساری دنیا گھوم پھر کے آ جاؤ، آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ ونش پرمپرا ہر زمانے کے اندر تمہارے ساتھ حاضر موجود رہے۔ یہ ایک ہی امام ہے، درمیان میں بیچ میں دوسرے فرقے والوں نے اپنی امامت کے لیے یہی کہا، لیکن کسی کی امامت 12-13 پہ ختم ہو گئی، کسی کی 5-7 اور بڑھ گئے، لیکن یہ ایک سلسلہ چلا آتا ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ اس کی اوتھینٹسٹی ہے کہ ہماری حضرت امام کی جو امامت ہے وہ قیامت تک چلے گی، اور قیامت تک چلتی چلی آئی، 1400 برس کا ہوئے۔ یہ سلسلہ نبی کی حدیثوں میں سے ملے، قرآن پاک میں سے ملے، اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے ہمارے گنانوں کے اندر اس قسم کے بہت سے اشارے ہیں
کہ امامت جو ہے وہ خدا کا نور ہے. ہم حضرت امام کو اس کے بدنی طریقے اوپر ہم نہیں کہتے کہ وہ خدا ہے. حضرت امام کا جو بدن ہے وہ انسان جیسا بدن ہے. البتہ جیسے میں نے کہا کہ ساری دنیا میں یہ ایک ہی بدن ہے کہ جس میں خدا کا نور ہے، اس لیے ہم اس بدن کی بھی بہت عزت کرتے ہیں، مگر وہ بدن پہ بدن ہے، ایک دن گزر جاتا ہے. حضرت امام شریعت حساب میں اللہ نہیں ہے، علی بھی شریعت حساب میں اللہ نہیں ہے، لیکن نوری حساب میں وہ خدا کا نور موجود ہے. اور ہم اسماعیلی اس نور کی پوجا کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے ہمیں پانی کی حاجت ہو گئے تو ہم پانی ہاتھ میں نہیں پکڑتے، گلاس میں لیتے ہیں. ایسا ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے، خدا کے نور کی شناخت پانے کے لیے ہم کو حضرت امام کی شریرک حالت کی ضرورت ہے. تو ہمارے اندر آ کے بیٹھے، ہمیں فرمان کرے اور اپنے دیدار سے ہمیں نوازے، تو اس کا وہ جو ظاہری دیدار ہے یہ بھی نوری دیدار ہے. حضرت امام کا دیدار کرنا خدا کی عبادت ہے. حضرت امام کا حکم ماننا خدا کی عبادت ہے. حضرت امام کو راضی کرنا خدا کی عبادت ہے. حضرت امام کو کھانا کھلانا خدا کی عبادت ہے. حضرت امام کی خدمت کرنا خدا کی عبادت ہے، کیونکہ یہ چیزیں نور کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اور ہمارے اندر جو کانسیپٹ آف نور ہے، یعنی نور کی جو سمجھ ہے کہ جو سارا اسماعیلی طریقہ اسی کے اوپر نبھا ہوا ہے، ہم اس نور کے ہی پجاری ہیں. ہم جب سجدہ کرتے ہیں نور مولانا شاہ کریم حضرت امام، تو وہ حضرت امام کے بدن کو سجدہ نہیں ہے. حالانکہ اسی حدیث کی کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے جو میں نے سنایا بھی ہے کہ ایک قبیلہ نبی کے پاس آیا، مدینہ میں دیکھا تو نبی پاؤں سے چلے آتے ہیں. یہ اونٹوں سے چھلانگ مار کے نیچے اترے، نبی کی جوتیوں پہ سر رکھ دیا اور کس کیا. رسول اکرم محمد مصطفیٰ جو ہیں وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، اے مسلمانوں، جب اللہ سے دعا مانگو تو میرا واسطہ دیا کرو. جو بھی میں کہہ چکا ہوں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ یاد رکھو، محمد کا واسطہ دو، اپنی دعاؤں کے اندر محمد کا واسطہ دو. محمد رسول اللہ پیر ہے. اور یہی جس طرح علی کا نور اماموں میں چلا آیا، ایسا ہی محمد رسول اللہ کا جو نور ہے وہ ہمارے پیری سلسلے میں چلا آیا. ہمارے محمد مصطفیٰ پیر سے، پیر کی جو ونشاولی ہے، مولانا حضرت امام 49 امام ہے اور 50 پیر ہے. حضرت امام 50ویں پیڑھی پیر ہے. اور ہر زمانے کے اندر جس طرح محمد کا نور علی کا نور اس زمانے میں تھا، آج بھی محمد کا نور پیر کے گھر میں، علی کا نور امام کی شکل میں موجود ہے. کبھی یہ جدا بدن ہوتے ہیں، کبھی ایک ہی بدن میں ہوتے ہیں، لیکن علی محمد یک خدا حق شناسی دفع بدا. اپنی عبادت میں شاپیر کو یاد کرو. میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، ایسے مجھے یاد آتا ہے، مولانا شاہ کریم مولانا حضرت امام کے جب ہی سلطان محمد شاہ سے وارہ ملا تو دونوں جومے ساتھ ہی ملے، لیکن سلطان محمد شاہ کو دونوں جومے ساتھ نہیں ملے. جب ہی سلطان محمد شاہ امامت کی گادی پہ 8 برس کی عمر میں آئے، مولانا علی شاہ ماں باپ گزر گئے، تو اس وقت مولانا علی شاہ ماں باپ کا پوترا گرانڈ سن لگ بھگ 3 مہینے سے تھوڑا چھوٹا تھا. ان کا نام تھا سید ابو الحسن، حسن آباد میں سوئے ہیں. سید ابو الحسن کے پیر ابو الحسن کے باپ کا نام پھر شاہ خلیل اللہ شہاب الدین، جنہوں نے ٹرو میننگ آف ریلیجن لکھا ہے، وہ علی شاہ ماں باپ کے بڑے لڑکے تھے، سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے. علی شاہ ماں باپ نے اپنے بڑے بیٹے پیر شہاب الدین شاہ کو اپنا پیری جھوما دیا، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد وہ گزر گئے. علی شاہ ماں باپ اس وقت بیمار تھے.
اور پھر شہابالدین شاہ کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جو لگ بھگ 3.25 برس کا تھا، 3.25 مہینے کا. تو مولانا علی شاہ ماباب نے اس 3.25 مہینے کے بچے کو پیری جامہ دیا. پیری درجہ نہیں جو پیر سبزنی کو ملا، پیری درجہ نہیں کہ جو پیری اسماعیل گانجی کو ملا، پیری جامہ دیا. پیر صدر دین کے پاس، پیر حسن کبیر دین کے پاس یہ پیری جامے تھے. میں نے ایک جگہ کہا ہے کہ جن پیروں کے پاس جامہ ہے، پیری نور ہے، ان کے نام پر ہم سلام کرتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں. لیکن جن کے پاس پیری جامہ نہیں ہے، بھلے پیر کی اولاد ہو گئے کہ علی کی یا امام کی اولاد ہو گئے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن ہم ان کے نام پر صلوات نہیں پڑھتے. پیر صدر نور ہیں، پیر شمس ہیں، پیر شمس کے بیٹے پیر نصیر دین، پیر تاج دین ان کے پل پوتے تھے، پیر صدر دین، پیر حسن کبیر دین، پیر صاحب دین. اس طرح یہ جو پیر تھے پٹھیوں کے، ان پہ ہم سلام کرتے ہیں. لیکن پھر امام شاہ ہیں، پھر محمد شاہ دولے ہیں اور ایسے دوسرے پیر ہیں، ہم ان پہ سلام نہیں کرتے. کیوں؟ کہ ان کا حق نہیں ہے. پیر کی اولاد ضرور ہے. تو یہ جو شاہ پیر کا جو جامہ ہے علی نبی کا جامہ ہے. اس لیے مولانا سلطان محمد شاہ نے ایک دفعہ فرمان میں فرمایا ہے، اور یہ پرنٹڈ فرمان ہے کہ دیکھو تم لوگ بڑے نصیب دار ہو کہ اس مذہب کے اندر آئے ہو. اس مذہب میں تمہیں جنم ملا، تم لوگ بہت نصیب دار ہو. اس کی شکر گزاری کے اندر 40 جانے پیر شاہ کے روز نکالا کرو کہ تم کو اس مذہب میں آ کے علی نبی کے نور کی شناخت ملی اور علی نبی کے نور کا تمہیں دیدار ملا. ہم نصیب دار. اے مومنہ، مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ جیسا کہ مولانا سلطان محمد شاہ چھوٹی عمر میں کہنے لگے کہ ہم، یعنی خود کو کہتے ہیں، ہم آل رسول ہیں. فاطمہ میری دادی ہے، علی میرا دادا ہے، محمد رسول اللہ میرا نانا ہے، وہ نور میرے پاس ہے. میں امام ہوں، جامع کا امام ہوں. اور پیری جامع 3 مہینے کے بعد ملا. سید پیر ابو الحسن شاہ جب 6 مہینے کے ہوئے، سلطان محمد شاہ کی امامت میں 3 مہینے نکلے اور لگ بھگ 3 مہینے پہلے تھے علی شاہ نواب کی امامت میں. تو 6 مہینے کے پیر سید ابو الحسن شاہ گزر گئے تو پیری جامع امام سلطان محمد شاہ نے اپنے پاس رکھ لیا. اور آج تک یہ پیری جامع مولانا حضرت امام کے پاس ہے. حضرت امام شاہ بھی ہے، امام بھی ہے، پیر بھی ہے. طریقے آتے ہیں روحانی ماں باپ کے طریقے، پیٹرنل میٹرنل بلیسنگز. باپ کے طور پہ اور ماں کے طور پہ میں جو آسیس دیتا ہوں، امام باپ ہے نورانی حالت میں، پیر ماں ہے نورانی حالت میں. تو ہم اسماعیلی لوگوں کو یہ باطنی طریقہ ملا اور ہمیں یہ علم ہونا چاہیے. سید ابو الحسن شاہ جب ان کو پیری جامع ملا تو اس وقت امام سلطان محمد شاہ کی امامت جاری نہیں ہوئی تھی. مولانا علی شاہ ماباب جیتے تھے کیونکہ وہ امام ہے. امام ہمیشہ پیر بناتا ہے. کوئی آدمی خود بخود پیر نہیں بن سکتا، امام کے حکم سے پیر بنتا ہے. کیونکہ جس طرح ایک امام دوسرے امام کو اپنا جامع دیتا ہے اتھارٹی، ایسا ہی امام پیر کو اتھارٹی دیتا ہے. تو جب سید ابو الحسن شاہ لگ بھگ 3 مہینے کے تھے اور ان کو مولانا علی شاہ نے دادا نے پیری جامع دیا، 3 مہینے کے بچے ہیں. تو درخانہ جماعت کے مکھی کمریا، دوسری جماعتوں کے مکھی کمریا، مگر درخانہ جماعت کے مکھی کمریا کے پیچھے ایک چھوٹا سا سرگس
यानी प्रोसेशन बनाया और पीर सैयद अबुल हसन शाह के पास जाके सलाम और मेहमानी भरने की बात आई। उस वक्त मुखी हसन भाई करके, उनका पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन हसन लाल जी देवराज नहीं कि जो 32-34 में हुए, मुखी लागत भाई हाजी से पहले मुखी हसन भाई थे। और ये जरखाना का जमा खाना, पुराना जमा खाना लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन फ्रंट में नहीं, साइड में जो खोजा मोहल्ला है इधर जमात खाना था, थोड़ा अंदर था। उसका नक्शा कहीं ना कहीं पड़ा होगा अपनी लाइब्रेरी या हसनाबाद के अंदर। तो मुखी कमरिया मिलके थाले उठाए हुए हैं, खिलत है, मेहमानी है, सूखा मेवा है, फ्रूट है, एक पगड़ी है, खिलत कहते हैं जब्बे को। तो ये लेके गए, क्योंकि जब पीरी जमा मिला तो हम इमाम की बैयत करते हैं। ऐसा अगर पीर जुदा हो गए तो पीर की बैयत भी करते हैं। हकीकत में पीर की बैयत है वही इमाम की बैयत है। वो जमाने के अंदर इमाम तो बहुत दफा छुपे रहते थे, मालूम नहीं किधर है, तो पीर की बैयत करते थे तो वो इमाम ही की बैयत है। तो पीरी जमा मिला इस 3 महीने के बच्चे को, तो उसके पास जाके बैयत का हिसाब करना चाहिए। घोड़िए में सोए थे और जो दाई थी उनके देख रेख रखने वाली, उसने फौरन बाहर भाग के आई, कहती है कोई अंदर ना आना, पीर माँ बाप सोए हैं। खड़े रहे। काफी देर के बाद इस सैयद अबुल हसन शाह ने आंखें खोली तो दौड़ी बाहर, सबको बुलाया, आंखें खोली, मुखी की दाढ़ी पगड़ी देखी, 3 महीने का बच्चा। फिर सैयद अबुल हसन शाह मुस्कुराए मुखी को देख के और अपना छोटा सा नन्हा सा हाथ ऊंचा किया। मुखी ने नमन किया और उसकी पगड़ी के ऊपर हाथ रखा, थाला पेश किया तो मेहमानी के ऊपर हाथ रखा। तीनों इमामों की जो नूरानी बातें हैं, हम उनको आम आदमी के साथ मिक्सअप कर गए हैं। हमारा मजहब ये नहीं कहता। हम तो नूर के चाहने वाले हैं, नूर की इबादत करते हैं, हम नूर की परस्तिश करते हैं और हमारा सारा एम नूर तक पहुंचने का है। लेकिन अपने मजहब की ये जो हिस्ट्री है, इसके जानने से हमें पता लगता है कि हमारे मजहब की बुनियाद नूर के ऊपर है। इसलिए मोमिनो, हमारे अंदर जो बैतुल ख्याल की इबादत है, आज यंगस्टर्स भूल रहे हैं। बोल ले लेते हैं फिर सो जाते हैं, बोल ले लेते हैं फिर भूल जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बेअदबी और डिसरिस्पेक्ट है, ये इंसल्ट है हजर इमाम की। मगर हमारे मजहब का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है वो बैतुल ख्याल की इबादत है। अगर बैतुल ख्याल की इबादत इस्माइली मजहब में से निकाल डालो तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी इबादत में से नूर को निकाल दिया। इबादत ही नूरानी चीज है। ये दुआ करना, जमात खाने आना, थार सुपरा मेहमानी, ये सब चीजें हैं, ये फुरुआत हैं कि जो जमात को इकट्ठा करती हैं और जो बच्चे बड़े होते हैं उनको इस बात की तालीम मिले कि छोटी उम्र से उनको दुआ पढ़ाया जाए। दादी क्या चीज है, नियाज क्या चीज है। माँ और बाप पर्टिकुलरली छोटी उम्र से ही बच्चों को दुआ कराना सिखाते हैं, नियाज पीना सिखाते हैं, ये ताकि इन चीजों से हमारा ईमान बढ़े। ये इनके हैं तो जिससे हम ईमान